کلپ نمبر 1733۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ترجمہ، تو میں نے کہا اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو۔ یہاں سے یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترغیب دلا کر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کفر و شرک سے توبہ کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم لمبے عرصے تک آپ علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک دی اور 40 سال تک ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، ان کے مال ہلاک ہو گئے اور جانور مر گئے۔ جب ان کا یہ حال ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے لوگو تم اپنے رب عز و جل کے ساتھ کفر و شرک کرنے پر اس سے معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اس سے مغفرت طلب کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہونا خیر و برکت اور وسعت رزق کا سبب ہوتا ہے اور کفر سے دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسے بڑا معاف فرمانے والا ہے جو سچے دل سے اس کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ اگر تم توبہ کر لو گے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے صرف اسی کی عبادت کرو گے تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں میں اضافے سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا تاکہ ان سے تم اپنے باغات اور کھیتوں کو سیراب کرو۔ استغفار کرنے کے دینی اور دنیاوی فوائد۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے سے بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ استغفار کرنے کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اور ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ترجمہ، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ ترجمہ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ ترجمہ، اور اے میری قوم تم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ یاد رہے کہ اولاد کے حصول، بارش کی طلب، تنگ دستی سے نجات اور پیداوار کی کثرت کے لیے استغفار کرنا بہت مجرب قرآنی عمل ہے۔ اسی سلسلے میں یہاں 2 حکایات سماعت کیجیے۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے اللہ عز و جل مجھے اولاد دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی یہاں تک کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اس شخص کے ہاں 10 بیٹے ہوئے۔ جب یہ بات حضرت امیر معاویہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے حضرت امام حسن سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل حضور نے کہاں سے فرمایا؟ دوسری مرتبہ جب اس شخص کو حضرت امام حسن سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اس نے یہ دریافت کیا
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نہیں سنا تو انہوں نے فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد نہیں سنا يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بارش کی قلت کی شکایت کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا اور اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا اور اس نے نسل کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا اور اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ وہاں حاضر تھے، انہوں نے عرض کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے طرح طرح کی حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا